سلام کا جواب؟ کوئی بتائے گا؟ آغا جواب دینا واجب ہے، سلام کرنا نہیں واجب ہے۔ کون سا واجب ہے؟ نہیں، واجب کی قسمیں ہوتی ہیں، اس میں ایک نام واجب کفائی۔ اچھا جی، فضہ بانو آپ بتائیے کہ واجب کفائی کا مطلب جانتی ہیں؟ جی، واجب کفائی کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اجتماع میں سلام کریں اور اس میں سے اگر کوئی ایک شخص سلام کا جواب دے دے تو سب پر سے ساکت ہو جاتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ سب کوئی سلام کا جواب دے، چلیے لیکن ٹھیک اگر ہے۔ دے دے تو بہتر ہے۔ اچھا، یہ محمد عرفان آپ بتائیں گے کہ کوئی مثال واجب کفائی کی، کوئی اگزامپل میں یاد ہے؟ نہیں آگا۔ اچھا، تو صداقت حسین آپ کو یاد ہے؟ جی آگا کیا؟ واجب کفائی کی کوئی مثال آپ کو یاد ہے جو میں نے بتائی تھی پچھلے درس میں؟ اگزامپل میں کچھ دیا تھا میں نے۔ جی آگا جیسے کہ اب ہم ہیں تو یہاں پہ جیسے 3-4 لوگ بیٹھے ہیں۔ نہیں، سلام کے علاوہ میں نے بتایا تھا کچھ۔ آگا نہیں اور شمع پروین، آپ کے ذہن میں ہے؟ میں نے سلام کے علاوہ کچھ مثالیں دی تھی جو واجب کفائی میں ہیں۔ نہیں یاد ہے؟ طلعت زہرا جی آپ کو یاد ہے؟ جی، اگر جیسے کسی مرد مومن کی موت ہو جائے اور اگر اس کے کفن و دفن کے لیے مطلب بہت سے لوگ موجود ہوں مگر اگر کسی ایک نے بھی مطلب وہ سب کر دیا تو سب پہ سے ساکت ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ لوگوں کے ذہن میں یہ مثال نہیں تھی، واجب کفائی کی سب سے مشہور ترین مثال ہے نماز جنازہ، کفن، دفن، یہ سارے واجب کفائی ہیں، پوری بستی پر واجب ہوتے ہیں، لیکن جب اگر کسی رشتہ دار نے، کسی ایک نے کفنا دیا، دفنا دیا تو پھر سب کے اوپر سے جو وجوب کا حکم ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ بات پہنچ گئی آپ لوگوں تک؟ جی آگا۔ اب یاد رہے گا؟ جی آگا۔ چلیے، بہت اچھی بات ہے۔ اس ٹائم تھوڑا مائک پرابلم کر رہا تھا تبھی نہیں سمجھ۔ اچھا، کوئی بات نہیں ہے۔ اور پچھلے درس میں یہ بھی بات بتائی تھی، میں اس لیے پوچھ رہا ہوں تاکہ بات ذہن میں رہنی چاہیے۔ السلام علیکم صحیح ہے یا غلط ہے؟ غلط ہے۔ اچھا، ضیا بانو آپ صحیح کیجئے۔ السلام علیکم۔ اچھا، افراز فاطمہ آپ بتائیے کیوں غلط تھا میرا سلام؟ میرا سلام غلط کیوں تھا؟ ریزن؟ میں نے کہا تھا السلام علیکم تو ضیا نے کہا کہ آپ غلط سلام کر رہے ہیں، تو یہ غلط کیوں ہے؟ کیونکہ لام اور الف کے ساتھ تنوین نہیں آتی۔ الف اور لام کے ساتھ، پہلے الف ہوتا ہے پھر لام ہوتا ہے نا؟ جی ٹھیک ہے، تو مہک زہرا آپ یہ بتائیں کہ تنوین کہتے کسے ہیں؟ مہک آواز پہنچ رہی ہے؟ فضہ بانو آپ بتائیں تنوین کسے کہتے ہیں؟ 2 زبر 2 پیش 2 زیر کو تنوین کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، حروف مدی کون بتائے گا؟ حروف مدی کتنے ہیں؟ 3 3۔ الف با یہ۔
اچھا، ماشاءاللہ۔ چلیے، اتنا تو آپ لوگوں کے ذہن میں ہے، درس میرا کچھ حد تک کامیاب ہے۔ خیر، سب سے پہلے آپ لوگوں کی خدمت میں اب ہم شروع کرتے ہیں، کچھ باتیں بیان کر دیں۔ ابھی شہزادی کونین کی ولادت باسعادت گزری ہے، اس کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اور کل دسترخوان ہے جو ہرا دسترخوان سے مخصوص ہے، تو یہ ہرا دسترخوان دراصل شرعی اعتبار سے کوئی حیثیت نہیں رکھتا، لیکن ہاں ہرا دسترخوان اس لیے کہا جاتا ہے تاکہ 2 کپڑے جنت سے آئے تھے، ایک مولا حسین کے لیے۔ آقا آپ کی بات کریے۔ میری آواز کٹ رہی ہے، اچھا، آواز آ رہی ہے میری؟ ہاں، تو میں آپ کے سامنے یہ بتا رہا ہوں کہ ہرا دسترخوان کیوں ہم کرتے ہیں، ہرا دسترخوان کا کانسیپٹ کیا ہے، اور یہ نظر ہم کیوں کرتے ہیں۔ علیکم السلام۔ تو ہرا دسترخوان، چونکہ مولا حسن کے لیے جو کپڑا آیا تھا وہ ہرے رنگ کا تھا، اور سبز رنگ امام حسن سے مخصوص ہے، لہٰذا ہم جب بھی نظر کرتے ہیں تو ہرے کپڑوں میں نظر کرتے ہیں، چونکہ وہ کلر، وہ رنگ مولا حسن سے مخصوص ہے، اس لیے اس کو ہرا دسترخوان کہا جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ کہیں قرآن میں، حدیث میں یہ چیز دکھائیے، تو یہ قرآن و حدیث میں نہیں ہے کہ ہرا دسترخوان کا کیا مطلب ہے، لیکن چونکہ امام حسن کی نظر کرتے ہیں لہٰذا، اور امام حسن کا فیورٹ کلر اور ان کا جو کپڑا آیا تھا وہ سبز رنگ کا تھا، لہٰذا اس لیے ہم لوگ ہر دسترخوان سے یہ دسترخوان مشہور ہے۔ دوسری بات کہ اس میں نظر امام حسن کی جاتی ہے، وہ اس لیے کہ امام حسن کی خصوصیت تھی کہ آپ ہمیشہ اپنے گھر پہ دسترخوان بچھا رہتا تھا، اور جو مہمانان آتے تھے بلاتے تھے آپ بالخصوص لوگوں کو کہ آئیں اور کھانا کھائیں۔ ایک شخص آیا آپ کے یہاں اور اس نے نظر چکھی، تو بعد میں نظر چکھ کے واپس اس نے سوچا کہ کچھ اٹھا کے لے چلا جائے، جیسا کہ آج ہمارے یہاں کے نظروں میں بہت سے نوجوان، بہت سے لوگ آج کل ایسے ہیں جو نظر چکھتے بھی ہیں اور اپنے پاکٹ اور جیب میں رکھ کے لے بھی جاتے ہیں، حالانکہ یہ آداب دسترخوان کے خلاف ہے۔ لیکن اسی پہلو سے متعلق واقعہ امام حسن کے زمانے میں ہوا کہ آپ کے دسترخوان پہ ایک شخص آیا اور وہ نظر چکھ کے اور کچھ لے کے جانا چاہ رہا تھا، تو امام نے پوچھا کہ یہ لے کر کہاں جا رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ مسجد کے قریب ایک شخص ہے جو سوکھی روٹیاں کھاتا رہتا ہے، تو میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو کچھ آپ کے دسترخوان سے لے جا کے اس کے لیے اس کی خدمت میں پیش کروں۔ تو مولانا نے کہا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ وہ شخص کوئی اور نہیں، میرے والد بزرگوار حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں، کہ یہ دسترخوان انہی کا دسترخوان ہے، یہ گھر انہی کا گھر ہے، یہ دسترخوان بھی انہی کا دسترخوان ہے، لیکن میرے بابا اس ذات کا نام ہے کہ جنہوں نے دنیا کی نعمتوں سے پرہیز کیا ہے، اور حالانکہ امام کے بارے میں آپ نے بہت ساری روایتیں سنی ہوئی ہوں گی کہ آپ کے سامنے دودھ اور نمک پیش کیا گیا تھا، تو آپ نے نمک کو منتخب کیا تھا اور دودھ واپس کر دیا تھا۔ تو امام علی اور دسترخوان کا مطلب، آج آداب دسترخوان ہم لوگوں کو نہیں معلوم ہے، نظروں میں اس طریقے سے لوگ ہنگامہ کرتے ہیں، اس طریقے سے نظر چکھتے ہیں جیسے کہ اگر نظر نہیں چکھیں گے تو ان کی روح قبض کر لی جائے گی، ملک الموت ان کے پیچھے پڑے ہیں، لہٰذا وہ چاہتے ہیں کہ ہم کسی طریقے سے دسترخوان تک پہنچ جائیں۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، تبرک ہے، نظر مولا ہے، چکھنا چاہیے، لیکن نظر مولا چکھنا ہی چاہیے۔ بعض لوگ پیٹ بھر کے کھا کے چلے جاتے ہیں، دوسروں کا خیال نہیں رکھتے، ایسا ہونا چاہیے۔ یہ سب آداب ہیں دسترخوان کے۔ جب ہماری حیدر ٹی 14 پر کچھ ویڈیوز ہیں جس میں آداب کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی، دسترخوان کے آداب، ان میں سے یہ ضروری چیزیں ہیں۔ دسترخوان کے آداب بہت سے لوگوں کو نہیں معلوم ہے، حالانکہ کچھ چیزیں اس میں واجب ہیں، کچھ مستحب ہیں، کچھ چیزیں آداب دسترخوان میں سے ہیں۔
جیسے کہ جب بھی آپ دسترخوان پہ بیٹھیے تو ہاتھوں کو دھلیے، بسم اللہ کیجئے، اور اس نعمت کو جو دسترخوان پر آپ کے سامنے لگی ہے نا، ان نعمتوں کو دیکھ کر اپنے منعم یعنی جس نے آپ کو نعمت دی ہے یعنی اس پروردگار کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ نے ہمیں ان نعمتوں سے سرفراز فرمایا ہے۔ یہ سب واجبات ہیں دسترخوان کے۔ دسترخوان پر جب بھی بیٹھیے تو ان باتوں کا خیال رکھیے۔ دوسری بات آداب دسترخوان میں یہ ہے کہ جب آپ دسترخوان پہ بیٹھیں تو صرف اپنے کھانے کی طرف دھیان دیں، اپنے پلیٹ کی طرف، دوسرے کے پلیٹوں کی طرف نہ جھانکا کرے۔ آداب دسترخوان میں یہ بھی ہے کہ جب آپ کھانا کھائیں یا جو بھی نظر چکھیں تو پہلے اپنے طرف جو پلیٹیں رکھی ہیں ان میں کوشش کیا کریں کہ اس سے چکھا جائے یا اس سے کھایا جائے۔ دوسروں کے آگے سے پلیٹ اٹھانا یہ آداب دسترخوان کے خلاف ہے۔ ہمارے یہاں بہت سی بے حرمتیاں ہوتی ہیں نظر میں اور مجلسوں کے کھانوں میں اور ایسے اس میں، حالانکہ یہ سب آداب دسترخوان کے خلاف ہیں۔ اس کے بعد جب ہم نے نظر چکھ لیا، کھانا کھا لیا، تو اب یہ ہے مستحب ہے، آداب دسترخوان میں ہے کہ اپنے انگلیوں کو چاٹیے، دسترخوان پہ اگر کوئی دانہ گرا ہے تو اس کو اٹھائیے اور کھا لیجئے۔ میں آپ کو بتاؤں ایک روایت ہمارے استاد مولانا عارف املوی صاحب، مدرسہ ایمانیہ بنارس میں جب میں طالب علم تھا، تو انہوں نے درس کے دوران ایک روایت سنائی تھی جس کو سن کے واقعاً آپ کی اندر سے ایک عجیب سا احساس ہوگا آپ کو سننے کے بعد۔ وہ روایت بہت ہی، حالانکہ انہوں نے اس طریقے سے سنایا تھا کہ ممکن ہے، ابھی روایت میں آپ کو سناتا ہوں کہ ایک مرتبہ چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، امام ایک مرتبہ بیت الخلاء کے لیے گئے تو امام نے کیا دیکھا کہ بیت الخلاء کے قریب ایک چاول کا دانہ گرا ہوا ہے۔ تو امام نے اپنے غلام کو بلایا اور کہا کہ اسے اٹھا کے دھل کے رکھو، میں ابھی آتا ہوں۔ اتنا کہا تھا کہ آپ اس کو چاول کو دھل کے رکھو، میں ابھی آتا ہوں۔ پھر اس کے بعد امام گئے اور جانے کے بعد فارغ ہوئے۔ ادھر جو امام کا نوکر جو غلام تھا یا جو صحابی تھے، انہوں نے چاول لیا اور اس کو دھلنے کے بعد، اب استاد نے میرے یہ سنایا کہ انہوں نے یہ سوچا کہ امام نے مجھے دھلنے کو اس لیے بولا کہ امام آئیں گے اور ابھی دھل کے اس چاول کو کھائیں گے، لہٰذا اس نے کہا کہ امام آئیں گے تو وہ کھائیں گے، لہٰذا ان کے آنے سے پہلے وہ شخص اس چاول کو دھل کے کھا گیا۔ جب امام آئے، امام نے پوچھا تو اس نے کہا کہ مولا مجھے اس بات کا اندیشہ تھا کہ آپ آئیں گے اور چاول دانے کا احترام یہ تھا، تو آپ نے مجھ سے کہا کہ اس کو دھل کے رکھو، تو مجھے لگا کہ آپ اس کو کھا جائیں گے، لہٰذا میں نے کھا لیا کہ آپ نہ کھائیں، میں نے کھا لیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک چاول کا دانہ، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ دسترخوان پہ کس طریقے سے دانے کی بربادی کی جاتی ہے، کھانا کھاتے ہیں لوگ، آدھا چھوڑ دیتے ہیں، کتنے دسترخوان پہ گراتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، بے ادبی ہوتی ہے۔ بعد میں یہ ہوتا ہے کہ کتا، بلی، جانور اس کو کھاتے ہیں اور نہیں کھاتے ہیں تو قدموں کے نیچے نالیوں میں جاتے ہیں دانے۔ عزیزوں، احترام کرنا ہے ہمیں، دانوں کا احترام کرنا ہے ہمیں، دسترخوان کا احترام کرنا ہے ہمیں، نظر مولا کا، اس لیے کہ تبرک، کسی بھی شے کو تبرک نہیں کہتے ہیں۔ آپ نے اکثر لفظ تبرک کو سنا ہے لیکن لوگوں نے لفظ تبرک کو سمجھا نہیں ہے کہ تبرک کہتے کسے ہیں۔ تبرک بنا ہے، تبرک کے معنی اگر آپ دیکھیں گے لفظی معنی ڈکشنری میں بھی اگر آپ تبرک کے معنی دیکھیں گی تو اس کا مطلب یہ کہ متبرک چیز، احترام والی چیز۔ تو تبرک اگر کوئی چیز ہے تو اس کا احترام ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس تبرک کا احترام کریں۔ اب یہ تبرک جو آج کے زمانے میں اس تبرک کا احترام کر رہے ہیں، مثال کے طور پر کھانا کھا رہے ہیں، آدھا چھوڑ کے جا رہے ہیں، گرا رہے ہیں، کوئی احترام نہیں ہے نظر مولا کا، یہ سب بہت ہی غلط چیز ہے جو ہمارے یہاں رائج ہو رہی ہے۔ ان چیزوں پر لوگوں کو اشارہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ لوگ بھی اگر ان دنوں میں کہیں تقریر کریں، محفل پڑھیں تو ان باتوں کی طرف ضرور اشارہ کریں۔ اور کل تو خیر سوچ رہا ہوں کہ کل کلاس کی چھٹی کر دی جائے کیونکہ کل نظر ہے اور ہماری بہنیں
نظر بنانے میں لگیں گی۔ خیر، نظر بنانے کے لیے پاک و صاف ہونے کی شرط ہے، اور صاف برتن ہونا چاہیے، پاک و پاکیزہ دانے ہونے چاہیے، پاک و پاکیزہ نظر ہونی چاہیے، جگہ پاک ہونی چاہیے، ان باتوں کا خیال ہونا چاہیے۔ اور افضل یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ جہاں پر آپ نظر کریں وہاں پر مصلی بھی بچھائیں کنارے، اور اس مصلی پہ قرآن مجید کو بھی رکھیں، اور پھر دسترخوان کا انتظام کریں، اس دسترخوان پہ نظر مولا کا اہتمام کریں، تاکہ یہ پتہ چلے کہ یہاں صرف کھانے والے لوگ نہیں ہیں، بلکہ ہمارے یہاں عبادت کو بھی ترجیح دی جاتی ہے، قرآن کو بھی ترجیح دی جاتی ہے، نماز کو بھی ترجیح دی جاتی ہے، اس لیے کہ یہ اس کی نظر ہے کہ جو عابد بھی تھا اور قرآن کا قاری بھی تھا اور محافظ قرآن بھی تھا۔ لہٰذا نظر کے لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ جہاں پہ نظر کا آپ اہتمام کریں وہاں پر مصلی بھی بچھائیں، کچھ دعاؤں کی کتابیں رکھیں، نظر سے پہلے دعاؤں کا احترام کریں، جیسے کہ کل کون سا دن ہے؟ سنڈے، اچھا، کل سنڈے ہے۔ ہاں ہاں، بتائیں۔ یوم الاثنین۔ نہیں، کسی کو یاد ہے سنڈے کو کیا بولتے ہیں عربی میں؟ یوم السبت، نہیں یوم احد۔ جی، یوم الاحد۔ اچھا، آپ نے کبھی غور کیا، ایک مزاحیہ بات ہے یاد آ گئی، کہ اتوار کا دن کس سے مخصوص ہے؟ کس کی زیارت ہے اتوار کے دن؟ سنڈے۔ پچھلا سبق دیکھوں یاد ہے نہیں آپ لوگوں کو؟ مولا علی۔ ہاں، تو اتوار کا دن مولا علی سے ہے، لیکن اتوار کا ہی دن مولا علی سے کیوں مخصوص ہے؟ ہو سکتا ہے بہت ساری وجہیں ہوں، لیکن اتوار کا دن اس لیے بھی مولا علی سے مخصوص رکھا گیا، اس لیے کہ زمانہ زیادہ تر، اب یہ مزاحیہ بات ہے، اس کو آپ تاریخ اور قرآن میں مت ڈھونڈیے گا، اس لیے کہ اتوار کا دن چھٹی کا دن ہوتا ہے، اور چھٹی کے دن میں انسان دشمن اہل بیت گھر میں بیٹھیں اور بیٹھنے کے بعد سوچیں کہ یہ دن کس سے مخصوص ہے؟ مولا علی سے مخصوص ہے۔ غور کریں مولا علی کی ذات پر۔ خیر، تو یہ تو میں نے اس دن ایک نقطہ بتایا تھا آپ کو، آپ لوگوں نے یاد کیا ہے؟ دنوں کے نام یاد کیے ہیں سب نے؟ آغا اس دن ہم آئے نہیں تھے۔ ارے تو درس تو ریکارڈڈ ہے، آپ نے کیوں نہیں سنا؟ بابا آپ کو وہاں بھیجا گیا تھا نا گروپ میں۔ جی آغا دیکھنا بھول گئے۔ ٹھیک ہے، آپ سب سن لیجئے اور اس کو یاد کیجئے، مجلس پڑھنا ہے نا آپ لوگوں کو، خطیبہ بننا ہے، تو ذاکری میں جی آقا۔ وہ سب چیزیں کام آنے والی ہیں، وہ پوائنٹ ہے جو میں نے آپ کو بتائے تھے۔ اسی طریقے سے جیسے دنوں میں اللہ نے فضائل چھپا کے رکھے ہیں اہل بیت کے، آپ کو معلوم ہے مہینوں میں بھی رکھے ہیں۔ سب سے بابرکت مہینہ کون سا ہے؟ رمضان۔ جی، رمضان کے لیے چونکہ آپ نے کہا تو ایک حدیث سنا دوں، چھٹے امام کی حدیث ہے، مولا فرماتے ہیں کہ ماہ مبارکہ رمضان کو صرف رمضان مت کہیے، اس لیے کہ یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، لہٰذا جب بھی کہیے، لوگ کہتے ہیں کہ رمضان آیا رمضان چلا گیا، تو ایسا نہ کہیے، بلکہ جب بھی آپ اس مہینے کا نام لیں تو کہیں ماہ مبارکہ رمضان، ٹھیک ہے؟ چلیے ایک پوائنٹ اور بتا دیتا ہوں آج، آپ لوگ نوٹ کر لیجئے گا اس کو، خطابت والی تیسری قسموں کے ذریعے سے۔ تیسری قسم میں نے بتائی تھی ارتجالی نہیں، اعدادی۔ اعدادی کا مطلب پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ جی آغا، جسے من میں خاکہ بنا۔ اور کسی کو پتہ ہے اعدادی؟ میری بہنیں نہیں یاد ہے؟
बात को इकट्ठा करके ذہن میں خاکہ تیار کیا جاتا ہے. یہ پتہ نہیں. چھوٹی سی بات اعدادی اسے بولتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی پرچی پہ آپ پوائنٹ لکھ کے جائیے اور ممبر پہ پوری مجلس پڑھ کے چلے آئیے. 4 سے 6 10 لائنوں میں لکھ کے جائیے اور اس کے بعد پوری مجلس 1 گھنٹے کی آپ کی اسی کے اندر ہونی چاہیے. مطلب صرف اشارے لے کر جائیں اور اس کو دیکھ کے آپ کو پوری مجلس یاد آ جائے. حالانکہ مجلس اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مجلس ذہن میں ہوتی ہے، بس یاد دہانی کے لیے ہم پرچیاں لکھ کے جاتے ہیں. تو چونکہ دروس کے ٹائم آپ اعدادی والا کام انجام دے سکتی ہیں. مثال کے طور پر جو میں نے کہا کہ اگر میں کوئی روایت، کوئی واقعہ، کوئی میٹر بتاؤں تو اس کو آپ ایسے لکھیں شارٹ میں کہ آپ اس سے پورا واقعہ یا پوری بات آپ کے ذہن میں آ جائے. اسی لیے میں نے اس لفظ کی تکرار کی اور اس لیے بھی کی تاکہ آپ کو پچھلا سبق یاد ہو جائے. تو اعدادی سے کام لیجئے، یعنی مختصر انداز میں لکھیے اور پوری بات آپ کو یاد آ جانی چاہیے. خیر، تو سب سے مبارک مہینہ اللہ کا ماہ رمضان المبارک ہے. اللہ نے بنائے 12 مہینے، اسی طریقے سے بنائے 12 امام. ان میں سے پہلے کا نام اللہ نے مہینوں میں اپنے نام پہ رکھا، ماہ رمضان المبارک. اسی طریقے سے اللہ نے بنائے 12 امام. پہلے امام کا نام کس کے نام پہ ہے؟ علی کس کا نام ہے؟ اللہ کا. جی، اللہ کا علی نام ہے. کسی کے پاس کوئی ریفرنس، کوئی حوالہ، کوئی دلیل ہے آپ کے پاس کہ اللہ کا نام کیسے ہے؟ آغا 99 نام میں ہے نا. ہاں 99 میں ہے، بٹ اس سے دلیل تو نہیں بن جائے گی. مگر یہ بتائیں کہ کوئی قرآن کا پروف ہے آپ کے پاس کہ اللہ کو علی کہتے ہیں؟ آغا سنا لیکن ذہن میں نہیں ہے اس وقت. ٹھیک ہے، تو اس کو نوٹ کر لیجئے، لکھ لیجئے. آیت الکرسی یاد ہے آپ لوگوں کو؟ جی آگے کیا؟ آیت الکرسی یاد ہے بابا آپ کو؟ جی استاد. آگے تھوڑی سی یاد ہے، بھول گئے تھے، یاد کی تھی نا. تو سنائیں، کسی کو یاد ہے آیت الکرسی تو شرمائیے نہیں. اگر غلط بھی سنائیں گی کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہماری عزت ڈاؤن نہیں ہوگی. میں بھی غلطی کرتا ہوں، میں کوئی معصوم نہیں ہوں. تو اگر کوئی غلط بھی سنائے گا تو کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک کر دیا جائے گا. یہ پڑھائی ہو رہی ہے نا، یہاں پر غلطی ممکن ہے. تو اگر آیت الکرسی یاد ہے تو سنائے کوئی میری بہن. دیکھتا ہوں کون بے باک ہے یہاں پر. جو سنائے گا سمجھیے خطیبہ بننے کا شوق اس کے اندر ہے. ہم سنائیں؟ ہاں بالکل سنائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يحيطون حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انقسام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ٹھیک ہے، اور کسی کو یاد ہے؟ چلیے ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. آئیے میں اسکرین شیئر کر رہا ہوں. اسکرین شیئر، اسکرین اسکرین نظر آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی آغا.
ٹھیک ہے. یہ آیت الکرسی نظر آ رہی ہے؟ نہیں آگا. جی بہت چھوٹی چھوٹی ہے, کلیئر نہیں ہے. اوکے, نظر آئی؟ اوپر سے لے کر 1 2 3 4 پانچویں لائن میں آئیے, جہاں پر یہ ریڈ سا نشان بنا ہوا ہے. ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم. دکھ گیا سب کو؟ جی آگا. وہو العلی العظیم. یہ لفظ علی اللہ کے لیے استعمال ہوا نہیں ہوا؟ اگر کوئی آپ سے سوال کرے کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ اللہ کو علی کہا جاتا ہے, تو آپ ڈائریکٹ کہیے گا آیت الکرسی. آیت الکرسی میں اللہ کو علی کہا گیا ہے. لفظ علی کے معنی کیا ہیں؟ جی ہاں, ماشاء اللہ, لفظ علی کے معنی ہیں بلند. چلیے, یہ بات کلیئر ہوئی. ہاں, تو لفظ علی کی بات ہو گئی. تو اللہ نے بنائے 12 مہینے, ایک کا نام اپنے نام پہ رکھا. اللہ نے بنائے 12 امام, ایک کا نام, پہلے کا نام اپنے نام پہ رکھا. اب یہاں پر ایک آبجیکشن ہے. کیا آبجیکشن ہے, کسی کے ذہن میں ہے؟ ایک نام تو جو ہے اللہ کا مطلب ایک مہینہ ہو گیا, تو مولا علی کا مہینہ. آبجیکشن یہ ہے کہ اللہ نے وہاں پر بنائے تھے 12 مہینے, ایک کا نام اپنے نام پہ رکھا تھا. تو اب اگر ہم نے یہاں پر یہ نقطہ لگایا, یا ہم اگر مجلس میں یہ نقطہ لگاتے ہیں کہ جیسے اللہ نے بنائے 12 مہینے, پہلے مہینے کا نام اپنے نام پہ رکھا, ویسے ہی اللہ نے بنائے 12 امام, پہلے امام کا نام اپنے نام پہ رکھا. تو یہ افراز فاطمہ یا فضہ بانو یہ لوگ چالاک نکلیں, یہ آپ پر اعتراض کر دیں گی کہ بہن آپ نے یہ کیسے پڑھ دیا, اس لیے کہ چوتھے امام کا بھی نام علی تھا, 8ویں امام کا بھی نام علی تھا, 10ویں امام کا بھی نام علی تھا. تو خطابت کے طریقے سے اب آپ کو یہاں پر ایک نقطہ سیٹ کرنا ہے, اور ایک جملہ ہے, اس جملے کو لکھ لیجئے. اپنی بات پر بھی آپ رہ جائیں, اور اس کے بعد آپ کی مجلس بھی ہو جائے, اور ایک اچھا سا جملہ بھی بن جائے. وہ یہ کہ اللہ نے بنائے 12 مہینے, پہلے کا نام صرف اپنے نام پہ رکھا. اب جملے کو تھوڑا سا ہم بدلیں گے. وہ یہ, یہیں پر خطابت کہتے ہیں, اسی کو خطابت کہتے ہیں. اسی طریقے سے اللہ نے بنائے 12 امام, پہلے کا نام اپنے نام پہ رکھا. اتنا بول کے اب آپ جب مجمع سے داد لے لیں گی, پھر اس کے بعد یہاں سے پھر سے شروع کریں گی. اب کہیں گے کہ اپنی بات کو خود کاٹیں گے آپ. اگر آپ نہیں کاٹیں گی تو بعد میں آپ پر اعتراض ہو جائے گا. لہٰذا اب آپ کو پھر اسی بات کو کاٹنا ہے. اب آپ کو ایسے کہنا ہے کہ نہیں, اللہ نے صرف پہلے کا نام علی نہیں رکھا, بلکہ اللہ نے پہلے کا بھی نام علی رکھا, چوتھے کا بھی نام علی رکھا, 10ویں کا نام بھی علی رکھا, اور 8ویں کا نام بھی علی رکھا. گویا کہ اللہ نے 4 علی بنا دیے. اب آپ کہیں گے کہ اس میں کون سا نقطہ ہے مولانا علی رضا, اس میں تو کوئی بات ہی نہیں ہے, یہ تو عام سی بات ہے, اس میں نقطہ کیا تھا؟ تو نقطے کے لیے کچھ الفاظ کی کچھ جملے بھی ہوتے ہیں, کچھ الفاظ کی ادائیگی ہوتی ہے جو خوبصورت بناتا ہے. اب اسی بات کو آپ کو خوبصورت بنانا ہے, کیسے بنائیں گے؟ اور آپ کو داد بھی لینی ہے مجمع سے, آپ کو ایسا کچھ بولنا ہے کہ لوگ واہ واہ کریں, آپ کی تعریف کریں. تو اس کے لیے آپ کو یہاں پر یہ جملہ نوٹ کیجئے, اور اس کو ایڈ کر کے ضرور پڑھیے گا, اور یہیں پہ پڑھیے گا کہ جملہ بدل کے کہا جائے کہ اللہ نے صرف 4 علی نہیں بنائے, بلکہ امامت کے آسمان پر 4 علی بنا کر 4 چاند لگا دیے.
جب آپ اس انداز میں اسی بات کو کہیں گی تو اب مجمع کہے گا واہ 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 واہ، کیا بات آپ نے کہی، کیا جملہ تھا آپ کا، اور پھر آپ کی تعریف ہوگی۔ تو یہ ہے نکتہ، اس طریقے سے آپ کو پوائنٹ بنانا ہے اور مومنین کے سامنے الگ نہج سے آپ کو اسی بات کو، یعنی آسان بات کو تھوڑا الگ طریقے سے گھمانا۔ اصل میں خطابت اسی چیز کا نام ہے۔ خطابت یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی نئی تاریخ جا کر بیان کر دیں گی، وہی سب باتیں رہتی ہیں، اسی کو اپنے انداز میں، اپنے الفاظ میں، اپنے جملوں میں بیان کرنا ہے مومنین کے سامنے، یہی خطابت ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ میری آواز پہنچ رہی ہے آپ تک؟ ایک بار یہ پھر سے بتا دیجیے آسمان والی بات۔ اللہ نے چار چار علی نہیں بلکہ امامت کے آسمان پر چار چار علی رکھ کر چار چاند لگا دیے۔ اب میں نے رٹا تو ہے نہیں، ٹھیک ہے، لکھ لیا؟ جی آگا۔ ہاں، تو ان کو ذہن میں رکھیے، یاد کیجئے اور اس کو ایڈ کیجئے اپنی مجلس میں، کہیں بھی پڑھیے، بالکل پڑھیے، بے باکی سے پڑھیے، بغیر خوف کے پڑھیے، اور کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حالانکہ میں نے خطابت کے جو اصول تھے، جو بنیادی چیزیں تھیں، وہ سب میں آپ کو لکھوا چکا ہوں، کن چیزوں سے خطابت بنائی جا سکتی ہے، مجلسیں لکھی جا سکتی ہیں، کیسے یاد کی جا سکتی ہیں، کیسے پڑھنا ہے۔ ایک چیز رہ جاتی ہے آپ کو، اسٹیج پر آنے کا ڈر۔ بہت سے لوگوں کے ساتھ یہ مشکل آتی ہے کہ اسٹیج پر آنے کے بعد کیسے پڑھا جائے۔ اسٹیج پر آنا یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، بہت چھوٹی سی بات ہے۔ بس یہ کہ آپ کے اندر بے باکی ہونی چاہیے، آپ کے اندر ڈر نہیں ہونا چاہیے۔ آپ جیسے لوگ کہتے ہیں نا، انٹرویو دینے جاتے ہیں تو اکثر تجربہ کار لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ جانا وہاں پر تو بے جھجک بولنا، چاہے غلط بول جاؤ، انگلش لینگویج بولو چاہے غلط بول جاؤ، لیکن ایسا بولو کہ سامنے والا کہے کہ ہاں پورے کانفیڈنس کے ساتھ بول رہا ہے، پورے اعتماد کے ساتھ بول رہا ہے۔ لیکن یہاں پر تھوڑا مسئلہ ممبر کا مسئلہ ہے۔ ممبر کا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر آپ غلط نہیں پڑھ سکتی ہیں، تو اس کے لیے میں نے ساری چیزیں بتا دیں کہ آپ کو صحیح چیزیں پہلے یاد کرنی ہے، رٹنی ہے، تیاری کرنی ہے اس کی۔ اب مسئلہ رہ جاتا ہے کہ ممبر پہ لوگوں کے سامنے جا کے کیسے بولا جائے، تو اس کے لیے اپنے ذہن میں یہ خاکہ بنا لیجئے، یہ سوچ کے جائیے ممبر پہ، اسٹیج پر، کہ جتنے بھی یہ سامنے بیٹھے ہیں نا، انہوں نے آپ کو بلایا ہے، اسی لیے بلایا ہے کہ آپ ان کو کچھ سنائیں گے۔ جو چیز آپ اپنے ذہن میں لے کر آئی ہیں، آپ کو یہ سوچ کے جانا ہے کہ ہمیں یہ چیز ان کو وہاں سنانا ہے، اور کیسے سنانا ہے یہ آپ کی خطابت طے کرے گی، یہ آپ کا انداز خطابت ہوگا کہ کس انداز میں آپ وہاں پر بیان کر رہی ہیں، جس کا اب جیسے مثال کے طور پر یہاں پہ 10 لوگ، 15 لوگ، 20 لوگ، جو بھی لوگ سن رہے ہیں، میں نے آپ کے سامنے کوئی میٹر آپ کو دیا، مجلس دی، چھوٹا سا میٹر دیا، ایک نکتہ لکھایا، اور 10 کے 10 میری بہنیں، آپ سب نے وہی چیز یاد کی اور آپ کو مجلس پڑھنی ہے، تو آپ کہیں گے کہ ہم اچھی خطیبہ کیسے بن جائیں گے جبکہ سب کے سب وہی میٹر پڑھ رہے ہیں۔ اب یہاں پر آپ کو ممتاز کون سی چیز بنائے گی؟ آپ کا میٹر یا آپ کی خطابت کا انداز؟ یہاں پر افراز فاطمہ ہیں، فضہ بانو ہیں، مہک زہرا ہیں، صبا ہیں، محمد عرفان، صداقت شامہ، جو بھی ہیں، شائستہ جو بھی ہیں، آپ سب نے ایک میٹر یاد کیا اور آپ سب کو ایک ہی جگہ مجلس بھی پڑھنی ہے۔ اب وہاں پر آپ کو اچھی خطیبہ بنا کر کون پیش کرے گا؟ وہاں پر انداز۔ ہاں، یہی بات قابل غور ہے، اور یہی خطابت، اسی کو خطابت کہتے ہیں۔ آپ اسی کو سمجھ جائیے۔ میٹر تو میٹر ہے ہی، میٹر کی امپورٹنس جو بھی ضرورت ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ میٹر کس طریقے سے جمع کریں اور کیسا میٹر ہونا چاہیے، یہ سب میں نے آپ کو بتا دیا۔ لیکن اب سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ آپ کا انداز کیسا ہے۔ 10 لوگوں نے ایک ہی میٹر بیان کیا، لیکن وہاں پر کوئی ایک ایسا آیا کہ جس کو ممتاز اول درجے پر فائز ہوا اور اس کو اول انعام ملا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا انداز بہت اٹریکٹیو تھا، اس کے اشارے بہت پیارے تھے، اس کے بیان کرنے کا طریقہ اتنا اچھا تھا کہ لوگ سنتے سنتے اس کی طرف اٹریکٹ ہو گئے، ہر ایک کے ذہن میں بات اٹک گئی۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو یہ طریقہ آنا چاہیے کہ ہمیں وہ بات کیسے پیش کرنا ہے مجمع کے سامنے. تو اس کی پریکٹس آپ کو گھر میں کرنا ہے. بہت پریکٹس کیجئے، آپ بہت کیجئے. جتنا زیادہ پریکٹس کریں گے نا اتنا اچھے طریقے سے آپ بیان کریں گی. بس یہ سوچ کے اسٹیج پہ جائیے، بس یہ سوچ کے ممبر پہ جائیے کہ آپ کو وہاں پر وہ چیز سنانی ہے جس کی آپ تیاری کر کے آئے ہیں. اور یوں ہی نہیں سنانی ہے، فری میں نہیں، بلکہ آپ کو بلایا گیا ہے. اپنے مرتبے کو سمجھیے گا، اپنی ویلیو کو سمجھیے. آپ فالتو میں نہیں سنا رہی ہیں کسی کو، آپ کو وہاں انوائٹ کیا گیا ہے سنانے کے لیے. لوگ آپ کو سننے کے لیے آئے ہیں. لہٰذا جب آپ کو سننے کے لیے لوگ آئے ہیں تو پھر آپ سنائیں گے کیوں نہیں؟ بے جھجک آپ کو سنانا ہے، بغیر کسی خوف کے سنانا ہے. اور غلطی کا امکان ہے، بالکل امکان ہے، اس لیے کہ ہم لوگ معصوم نہیں ہیں. غلطیاں ہم سے بھی ہوتی ہیں، بڑے بڑے علماء سے غلطیاں ہو جاتی ہیں. تو غلطیوں کو لے کر کبھی خوف مت کھائیے گا ممبر سے. ہاں، آپ آغاز میں یہ بات کہہ دیجئے کہ میں بطور اصلاح آپ کی خدمت میں چند باتیں پیش کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں. آپ اس کی اصلاح فرمائیں گے مجلس کے بعد. اصلاح کرنے کے بھی طریقے ہوتے ہیں. بہت سے لوگ مجلس میں ہی اصلاح کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ اصول کے خلاف ہے، تہذیب کے خلاف ہے. ممبر کے بعد اصلاح کرنی چاہیے. تو آپ لوگ بے باکی سے انشاءاللہ بولیں گی، مجلس پڑھیں گی، اور درس میں بھی بے باکی سے بولا کریں، کوئی شرم نہیں. ٹھیک ہے؟ بات پہنچ رہی ہے؟ جی آقا. چلیے ٹھیک ہے. تو کل کے درس کی ہم چھٹی کرتے ہیں، کیونکہ کل آپ لوگوں کو نظر کا بنانا ہے، لوگوں کو کھلانا ہے، اور اس ثواب میں ہمیں بھی یاد کر لیجئے گا. اور اس نیت سے، کیونکہ ہر عمل کا دار و مدار نیت کے اوپر ہوتا ہے. آپ نیت کر کے بنائیں. اور کوئی بھی عمل، ایک بہت اچھی چیز آپ کو بتا رہا ہوں، مولانا علی عباس خان صاحب نے دین اور ہم کی کلاس میں 3-4 سال پہلے میں ایز اے مہمان وہاں جاتا تھا، تو اس میں ایک بات ان کی بہت پیاری لگی مجھے. وہ یہ کہ آپ کسی بھی عمل کو اگر چاہتی ہیں کہ آپ اس کا فائدہ لیں، مثال کے طور پر اسلامی فائدہ، جیسے آپ اس کا ثواب چاہتی ہیں. کپڑا دھلنا یہ ثواب کا کام نہیں ہے، لیکن اگر آپ چاہتی ہیں کہ کپڑے دھلنے میں بھی ثواب ملے، کسی کو کھانا سرو کرنے میں بھی ثواب ملے، کھانا بنانے کا بھی ثواب ملے، تو آپ بس نیت کر لیجئے کہ میں یہ جو کام کر رہی ہوں نا، یہ قربتاً الی اللہ کر رہی ہوں. یعنی یہ جو کام کر رہی ہوں اس میں بھی کہیں نہ کہیں اللہ کی قربت حاصل کرنے کی نیت ہونی چاہیے. تو اگر قربتاً الی اللہ ہم کوئی بھی مباح عمل انجام دیتے ہیں تو اس کا ثواب ہماری خدمت میں لکھا جاتا ہے، اس کا اجر ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے معین کیا جاتا ہے. خیر، ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد.